بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت کا کھوج لگا کے اس میں سے انسانی شخصیت کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ سائیکالوجسٹوں نے کم و بیش 16 ٹائپ کی شخصیات معلوم کی ہیں یا دریافت کی ہے۔ میں نے اپنی تحقیق سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت کی ہے کہ انسان کے گڈ نیم سے خواہ وہ دنیا کے کسی کنارے پر رہتا ہو، آباد ہو، اس کے نام کو ٹیون کر کے اس کی شخصیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے، جس کا ثبوت آج میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ آج میں نے جس نام کو منتخب کیا ہے وہ پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے، یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت۔ میں نے اپنے اس علم کا نام میریکل سائنس رکھا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ میٹا فزکس کا علم، یعنی غیر مادی قوتوں کا عمل۔ چلیے اب میں اس عمل کو شروع کرتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، میں نے محترمہ کی شخصیت کے جو پہلو معلوم کیے ہیں، جو اس کی شخصیت پہ غالب آتے ہیں، وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ان کی شخصیت کا پہلو میرے علم میں آیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی اندر کی دنیا کی نسبت باہر کی دنیا سے وہ ان کا زیادہ تعلق بنتا ہے یا تعلق رہتا ہے، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کی جاذبیت لوگوں کے لیے پائی جاتی ہے، اور وہ ایک موٹیویشنل اسپیکٹ اپنی شخصیت کے اندر وہ رکھتی ہے، اور لوگ اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جو ان کی دوسرے اسپیکٹ کو جو کہ ان کی شخصیت کے اوپر غالب ہے وہ میں نے معلوم کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو انسان کے حواس خمسہ ہیں ان سے ان کا بہت زیادہ تعلق پایا جاتا ہے، اور اس سے وہ بہت زیادہ معلومات حاصل کرتی ہیں۔ یعنی کہ میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک مشاہداتی شخصیت کی مالک تھی،
اور اس سے وہ بہت کچھ معلوم کر لیتی تھی اور اس کی گہرائی میں چلی جاتی تھی، یعنی کہ مشاہداتی اسپیکٹ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور ان کے اندر جو بڑے خلوص کے جذبات، بڑے اسٹرانگ قسم کے پبلک کے لیے موجود ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں ان کا جو تیسرا پہلو جو میرے علم میں آیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ زبردست قسم کی تھنکر تھی، یعنی کہ امیجنیشن ان کے اندر تھی، ریفلیکشن بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور بہت سارے جو خیالات ان کے اندر آتے تھے ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ ان کو ہینڈل کرتی تھی اور ان کو ارینج کرتی تھی، ترتیب دیتی تھی۔ کوئی پروجیکٹ بناتی تھی تو اس کو امپلیمنٹ کرواتی تھی، کرتی تھی، اور لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب میں ان کے تیسرے اسپیکٹ جو کہ بہت ہی گہرا اسپیکٹ ان کی شخصیت کے اندر موجود تھا، وہ تھا کہ وہ پرسیونگ پرسنالٹی کا اسپیکٹ اپنے اندر رکھتی تھی، یعنی کہ لوگوں کو یا کچھ چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے وہ بھانپ لیتی تھی اور سمجھ لیتی تھی۔ ان کے اندر ایک نویلٹی پائی جاتی تھی، ایک نیا پن ان کی گفتگو میں، ان کے انداز میں پایا جاتا تھا، اور پھر ان کے اندر ایک جدت پائی جاتی تھی، جدت موجود تھی، اور نویلٹی اور جدت بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ پھر ان کے اندر یہ مادہ بہت زیادہ تھا کہ لوگوں کے مسائل کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی تھی اور ان کو حل کرنا جانتی تھی، اور وہ بڑے ان کو پیش کرتی تھی، اور لوگوں کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ان کے اندر بڑا ہی ایک گہرا جذبہ تھا لوگوں کے اندر موو کرنے کا، اور اگر کوئی ایسی بات ان کے خلاف ہوتی تھی تو بڑے طریقے سے، سلیقے سے وہ ان کو سالو کرتی تھی، اور جو اس کے موقف تھے، ماننے والے تھے، ان کو ہولڈ کرتی اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان سے کام لیتی تھی۔ تو اوورآل اگر ان کی شخصیت کے بارے میں اگر ایک دو الفاظ میں بیان کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی شخصیت ایک ایکسپلورر شخصیت تھی، یعنی کہ کھوج لگانے والی شخصیت ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ کسی چیز کی گہرائی میں اس کے آخری کنارے تک جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا تھا، جو چیز ہوتی تھی وہ اس کو حاصل کرتی تھی، اور پھر وہ پبلک میں اس کو بانٹتی تھی۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹری پلانر قسم کی شخصیت اپنے اندر رکھتی تھی، یعنی مسکن ٹائپ کا ان کے اندر ایک بزنس پایا جاتا تھا، اور لوگوں کو اس کے تحت موو کرتی تھی۔ تو اسی کے ساتھ میں ان کی شخصیت کو کلوز کرتا ہوں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔